والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان محبوبه مخبرا وعامرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و ثنا کے بعد دعا کریں: پروردگار عالم مجھے حق کہنے کی آپ کو سن کر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ خداوند عالم کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر ہے کہ جس نے مسجد میں جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے سب سے پہلے آنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ پروردگار عالم اپنی شجاع شان اس مقدس عبادت کا اجر و ثواب عطا فرمائے اور جمعۃ المبارک کے فیوز و برکات نصیب فرمائے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ جب بھی مذہبی معاملات ہوں، سلسلہ عبادت ہو، نماز ہو، دیگر دینی معاملات ہوں، تو اللہ تعالیٰ سب سے آگے اور صف اول میں رہنا نصیب فرمائے۔ ہم گزشتہ کئی جمعۃ المبارک کے خطبات سے حضور سیدنا سید الائمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی مقدس زندگی کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور آپ کی اس بابرکت اور مقدس زندگی کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کر رہے تھے، اور آپ کے تبصر سے دست بدعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں بھی پاکیزہ زندگی عطا فرمائے اور اسی طرح اپنی خشیت، اپنا خوف، رسول اعظم کا عشق اور محبت اور قرآن و سنت اور شریعت اسلام پہ ساری زندگی گزارنا اور حالت ایمان میں دنیا سے جانا نصیب فرمائے۔ ان مقدس شخصیات کا علماء حق، علماء اہل سنت اس کی جمعۃ المبارک یا دیگر خطبات میں ذکر کرتے ہیں یا ان کے
اس مبارک بابرکت ایام کو اس لیے امت کے سامنے، عوام کے سامنے، مخلوق کے سامنے رکھا جاتا ہے کہ دیکھ لیں کہ یہ بھی وہ لوگ تھے جو ہماری طرح انسان اور انسانیت کا لباس اوڑھ کر دنیا میں آئے۔ انہوں نے اپنے مقصد حیات کو سمجھا۔ آج صدیاں گزر گئی، ان کا نام اب بھی زندہ ہے۔ اہل اسلام ان کا نام آتا ہے جو عقیدت سے اپنے سروں کو جھکا لیتے ہیں، ان کی زندگی کے ایک ایک پل کو، ایک ایک لمحے کو سلام پیش کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ساری زندگی اپنے رب کے حکم کے مطابق گزاری، اپنے نبی کے فرمودات اور عمل درا ہو کر زندگی گزاری۔ اسی طرح اگر ہم بھی اپنی زندگیاں گزاریں گے، قبر میں جائیں گے، جب ہمارا نام مٹنے پہ آئے گا تو ہمارے یہی اچھے کام ہمارے نام کو مٹنے نہیں دیں گے بلکہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیں گے۔ عرصہ گزر گیا، سال ہر سال گزر گئے، حافظ نور محمد صاحب دنیا سے چلے گئے۔ ان کے ساتھ کتنے اٹھنے بیٹھنے والے تھے، چلے گئے، نام و نشان مٹ گئے۔ حافظ نور محمد صاحب کی یہاں پر بڑے کنویں تھے، زمینیں تھیں، کاروبار تھے، شربت کے کارخانے تھے، سارے تھے، لیکن آج ایک عرصہ بیت جانے کے بعد بھی ان کا نام مٹنے پہ آتا ہے تو ایک اچھا عمل مسجد کی صورت میں ان کے نام کو زندہ کر دیتا، ان کے نام کو مٹنے نہیں دیتا، اور مسجد قیامت تک رہے گی، اور یہ اچھے عمل قیامت تک رہتے ہیں، پھر بندوں کے نام مٹنے نہیں دیتے۔ امت مسلمہ کے لیے، غلامان رسول کے لیے، مخلوق خدا کے لیے اس میں ایک سبق ہے، ایک درس ہے۔ چاہتے ہو کہ ہم دنیا سے جائیں تو ہمارا نام زندہ رہے، ایسے کام کر جاؤ کہ وہ آپ کے اچھے عمل آپ کے ہمیشہ کے لیے زندہ ہونے کا سبب بن جائے۔ آج ہمارا علاقہ ایک نہیں تھا، وطن ایک نہیں، سلطنت و ملک ایک نہیں، زبان ایک نہیں، کہاں بغداد میں، عراق میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ تھے، اور کہاں آج ہم ہیں۔ کوئی تعلق نہیں، کوئی خاندانی، لسانی، زبانی، ملکی، معاشی، معاشرتی، اقتصادی کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آج منبروں پہ ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کہ ان کا ایک اچھا عمل تھا۔ اللہ فرماتا ہے نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ اور بندہ تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، پھر اللہ بندے کا ذکر کیسے کرتا ہے کہ قیامت تک اس کے ذکر کو اپنی مخلوق کی زبان میں جاری فرما دیتا ہے، پھر اس کے ذکر کو مٹنے نہیں دیتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم صرف چند بزرگان دین ہیں کہ چند صحابہ کرام کی زندگی پڑھتے ہیں، 7 لاکھ صحابہ کی زندگی ہے۔ اگر ایک ایک صحابی رسول کی زندگی پڑھے تو انسانی عقل دم رہ جاتی، ہر ایک کا اپنا مقام تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری کو حضور نے فرمایا تھا، ابو ذر غفاری تیرا میری امت میں وہ مقام ہے جو انبیاء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ ہر ایک صحابی رسول کی اپنی شان ہے، اس میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی بڑی پیاری حیات طیبہ گزری ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، جتنا بھی پڑھیں یہ کم ہے، ان کا ایک ایک لمحہ صرف اپنے رب کی ہوئے، آنکھ کھلتی بند ہوتی، ان کی سوچ، ان کے فکر کے زاویے، ان کے خیالات، زندگی کی کیفیات، اٹھنا بیٹھنا چلنا، سب اللہ کے لیے ہوتا۔
ایک ایک سانس یاد خدا میں گزرتا تھا، ایک ایک سانس۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سامنے پڑھا ہے کہ بہت مالدار شخصیت تھی۔ آپ کے والد صاحب کو ریشم کا کام تھا، ریشم کے کپڑے کا، اور یہ کئی ملکوں میں پیدا ہوا تھا۔ اس کی جو فرنچائز تھی، آگے جو سلسلے تھے، یہ کئی ملکوں کا تھا۔ آپ کتب پڑھیں تو یہ عرب پتی تھے اس دور کے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی، لیکن اتنی دولت، اتنا سٹیٹس، شہرت، جاہ و جلال، لیکن پھر بھی ہر لمحہ رب کی یاد میں گزرتا تھا۔ آپ کے پاس جتنی دولت ہوتی نا، اس میں زکوٰۃ نکالتے، صدقات و خیرات کرتے تھے، سب کچھ، اور کچھ پیسے بچا کر نا رکھ لیا کرتے تھے اپنے خرچ میں سے۔ کوئی غریب آ گیا، محتاج آ گیا، کوئی بے کس آ گیا، حاجت مند آ گیا، اس کو قرض دیا کرتے تھے۔ اگر کسی کو قرض ضرورت ہوتا اس کو قرض دیا کرتے کہ یہ قرض دے دو۔ اور یاد رکھیے یہ قرض حضور نے فرمایا کہ ایک قید ہے، تو کسی سے قرض لے دیا تو انسان اس کا قیدی بن جاتا ہے، پریشان ہے۔ اب انسان کی ہر وقت کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کا مقروض ہوں کہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، ہر حال انسان کوشش کرتا ہے اس کو راضی کرنے کی، ہر حال میں کوشش کرتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے پیسے رکھ لیا کرتے تھے، اگر کوئی محتاج آتا، حاجت مند آتا، اس کو قرض دے دیا کرتے تھے کہ جاؤ یہ قرض دے دو۔ اور ایک دفعہ ایک شخص آیا، اس کو قرض دیا۔ امام اعظم جب وہ مقررہ وقت آیا نا تو قرض لینے کے لیے گئے۔ یاد رکھیں حضور کا فرمان ہے، اپنی زندگی میں کام آئے گا۔ حضور نے فرمایا، اگر آپ نے یہ بڑی توجہ سے سنا، اگر آپ سے کسی نے قرض لیا پھر وہ وقت پہ لوٹا نہ سکا تو آپ اس کی مہلت کو بڑھا دیں۔ جو بندہ مومن اپنے مقروض کی واپس کرنے کی مدت کو بڑھا دیتا ہے، جتنے دن بڑھاتا ہے، اتنا ہی جتنا اس سے قرض دینا ہوتا ہے، اللہ اتنا ہی روزانہ ہر دن میں اس کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں صدقہ کرنے کا ثواب لکھتا رہتا ہے۔ اگر آپ نے کسی سے 1,00,000 روپیہ لینا تھا، گئے، اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے یار، 1 مہینے کی مہلت دے دو، آپ نے 1 مہینے کی مہلت دے دی، 30 دنوں کی، تو 30 دن روزانہ ہر دن میں 1,00,000 روپیہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ گویا کہ اگر آپ نے 1 مہینہ مہلت دی تو 30,00,000 روپیہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ یہ کوئی تھوڑا عمل نہیں ہے، پیسہ بھی محفوظ پڑا ہے نا اپنی جگہ پہ، 1,00,000 روپیہ تو تمہارا محفوظ پڑا ہے، لیکن جو اگلے اکاؤنٹ ہے نا تمہارے دار آخرت کے، وہاں پر اسی 1,00,000 پر اللہ نے تمہیں 30,00,000 گنا ثواب دے دیا ہے، اور 1,00,000 بھی پل کے واپس آ جائے گا۔ تو یاد رکھیے یہ 1,00,000 روپیہ جو قرض دینے آتے ہیں، یہ غریب لوگ ہی آتے ہیں، امیر نہیں آتے، غریب لوگ بھی قرض دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو تو غریبوں سے بڑی محبت تھی، جیسے ہم نے اکثر پڑھا ہے پیچھے، یہ ہر مرض کی ایک دوا ہے، وہ کیا ہے؟ غریب سے محبت کرنا۔ میں پڑھ رہا تھا کہ اسلام آباد میں ایک شخص تھا، بڑی توجہ سے یہ بات سنو، توجہ ہے نا، اسلام آباد میں ایک شخص تھا، بڑا دولت مند تھا، اس کے بنگلے، اس کی گاڑیاں، اس کے بعد پیسہ، سب کچھ تھا۔ اللہ کا امتحان آیا کہ اس پہ بیماری آ گئی، اور ساری بیماریوں نے یک بار ہی حملہ کر دیا۔ اس کو کینسر بھی ہے، اس کو شوگر بھی ہے، اس کو بلڈ پریشر کا بھی، ساری اس پہ بیماریاں بھی تھی، شوگر ہے اس کو۔ اب اس نے اپنی صحت کے لیے بہت کوشش کی، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا، جتنے بھی اسپیشلسٹ تھے ان کے پاس گیا، توجہ کرنا اس بات کی طرف، یہ بڑی کام کی بات ہے، آپ کو سنا رہا ہے۔ اس نے بڑی کوشش کی،
ایک کے پاس گیا، جتنا انسان سے کے لیے سب کچھ کرتا ہے، اس نے بڑا پیسہ لگایا، جہاں تک دوڑ سکتا تھا بیرونی ملک گیا، اچھے اچھے ڈاکٹروں کو چیک اپ کرایا، لیکن اس کی بیماری بڑھتی چلی گئی، اور آخر میں ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا کہ اب تم چند دن کے مہمان ہو، لا علاج ہو، تمہارا علاج نہیں ہو سکتا، جو کچھ کھانا پینا ہے کھا پی لو، چند دن تم زندہ رہ سکتے ہو۔ پریشان ہو گیا، تھک ہار کے گھر بیٹھ گیا۔ ایک دن کہیں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک دوست جو تھا اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، دیندار آدمی تھا، اس لیے کہتے ہیں اللہ والوں کے پاس بیٹھو نا، اہل اللہ کے پاس، نیک لوگوں کے پاس، تو تمہیں قرآن و حدیث کی رب رسول کی باتیں سنائیں گی۔ دنیا داروں کے پاس بیٹھو تو دنیا کے بارے میں تمہیں پتا ہے۔ تو اس کسی اللہ والے کے پاس بیٹھا تو اس نے پوچھا، یار تو بڑا پریشان ہے؟ اس نے کہا، یار چند دن کا مہمان ہوں، تمام بیماریاں ہیں، کسی کا علاج نہیں ہے، ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے، کوئی بھی راستہ نظر نہیں آتا، پریشان ہوں، چند دن کا مہمان، زندگی ختم ہو رہی ہے۔ اس نے کہا مایوس نہ ہو، اس کا ایک علاج ہے۔ اس نے کہا بھائی میں بیرونی ملک گیا، یورپ میں گیا، اچھے اچھے ڈاکٹروں کو چیک اپ کرایا، سب نے لا علاج کرا دے دیا، تو کیسے کہتا ہے؟ اس نے کہا ایک اس کا علاج ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ کون سی دوائی؟ اس نے کہا کوئی دوائی نہیں، کوئی میڈیسن نہیں، کوئی طب نہیں، کسی پیر وکیل کے پاس نہیں جانا، کچھ نہیں کرنا، تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کہا یار بتا تجھے وہ کون سا علاج ہے؟ اس نے کہا تیرا آبائی گاؤں کون سا تھا؟ اس نے کہا میرا آبائی علاقہ فیصل آباد کے ساتھ ایک دیہات ہے، وہاں کا رہنے والا۔ اس نے کہا پھر ایسا کر، اس دیہات میں واپس چلا جا، اپنی پرانی حویلی کو کھول، وہاں جا کے بیٹھ جا، جو تمہارے علاقے کے غریب ہیں نا ان کی مدد کر، کتنی کر سکتے اور غریبوں کی مدد کر، 2 مہینے کے بعد پھر میرے پاس واپس آنا۔ اس نے کہا یار تو کہتا ہے تو کر لیتے ہیں، ورنہ جہاں اتنے اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھے کچھ نہیں ہوا تو اب تیرا۔ اس نے کہا تو جا تو سے، کچھ اللہ والے بات کرتے ہیں تو پھر ان کا عمل بولتا ہے کہ کہنے والا صحیح کہہ رہا ہے، دل کہتا ہے اس کی بات پہ عمل کرنا چاہیے۔ چلا گیا، پرانی حویلی تھی، اس نے کھولی 2-3 نوکر تھے، اسٹاف لے گیا اسلام آباد سے، اب اس نے گاؤں میں اعلان کروا دیا، کسی کو جو چاہیے آ گئے، کوئی غریب آتا کسی کو بھینس دے دیتا، کسی کو گائے دے دیتا، کسی کو کرانے کی دکان بنوا کے دے دی، کسی کو پانی کی ضرورت تھی کنواں کھدوا دیا، اس کے گھر میں بور کروا دیا، نل کا لگوا دیا، کسی نے کہا پریشان ہوں بیٹی کی شادی کرنی ہے، اس کی بیٹی کی شادی کر دی۔ تو دن رات یہی کرتا رہا، لوگ آ رہے ہیں مجھے اتنے پیسے چاہیے تم لے جاؤ، غریب ہوں یہ پیسے لے جاؤ، غریب ہوں یہ لے جاؤ، مجھے بھینس چاہیے وہ لے جاؤ، مجھے یہ چاہیے، میرے بیٹے کی تعلیم کے لیے چاہیے یہ لے جاؤ۔ اب جب 2 مہینے وہ کرتا رہا تو 2 مہینے کے بعد اسے محسوس ہوا کہ میں تو ٹھیک ہو رہا، جو میرے اندر ویکنس تھی، کمزوری تھی، وہ تو ختم ہو رہی ہے۔ اٹھ کے چلنا شروع کیا، دوڑنا شروع کر دیا، بھاگنے لگا۔ 2 مہینوں کے بعد وہ اپنی جو ڈاکٹروں کی رپورٹیں تھی نا وہ فائل لے کر گیا، ڈاکٹروں کو دکھائی تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو نہیں ہے، چیک اپ کیا تھا، یہ جس کی رپورٹ ہے وہ تو لا علاج تھا، 4 دن کا مہمان تھا، تیرے اندر تو کوئی بیماری نہیں ہے، تو نہیں ہو سکتا۔ کہا میں ہی ہوں، اور انہوں نے کہا مانتے نہیں ہیں کہ تو لا علاج مریض تھا، زندگی کے 4 دن کا مہمان تھا، تو کس طرح ٹھیک ہو گیا؟ اس نے کہا بس یہ علاج کیا تھا کہ غرباء کی مساکین کی خدمت کی، اللہ نے اس کے صدقے ساری بیماریوں کو ختم فرما دیا۔ اس لیے حکم ہے کہ اور نہیں نا، تو اگر چاہتے ہیں کہ بیماریوں سے پریشانی سے بچ جائیں تو اور نہیں تو اٹھ کر 1 روپیہ ہی اللہ کی راہ میں روزانہ صدقہ کر دیا کرے، معمول بنانے کا بس کم 10 روپے روز کے صدقہ کر دیا کرے، دنیا کی کوئی پریشانی آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ غریبوں کو اللہ سے بڑی محبت ہوتی۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا نا، حضور نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بڑا دولت مند تھا اور وہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا، دنیا دار تھا، لیکن تھا وہ رحم دل۔ اس کے پاس جو بھی آتا نا قرض لینے کے لیے وہ قرض دیتا اور ساتھ اپنے لوگوں سے کہتا کہ واپسی کی تاریخ اس سے پوچھ کے لکھ لو،
وہ لکھ لیتے، جب وہی تاریخ آتی تو اپنے لوگوں کو بھیجتا کہ اس کے پاس جانا کہ آج تمہارے قرض کی واپسی کی تاریخ ہے، ایک دفعہ اسے پیار سے کہنا، واپس دے دے تو ٹھیک، نہ دے تو اس سے پوچھ کر تاریخ آگے بڑھا دینا، جتنی وہ مہلت مانگتا ہے اتنی مہلت دے کر تاریخ آگے بڑھا دینا۔ پھر وہی دوسری تاریخ آتی، پھر یہی کہہ کر بھیجتا، اس سے سختی نہ کرنا، ایک دفعہ کہنا، اگر اس کے پاس نہ ہوئے تو اس سے پوچھ کر اگلی تاریخ لکھ دینا، اور پھر تیسری دفعہ بھیجتا تو کہتا اس کے پاس جانا، اگر وہ نہ دے سکا تو اس کے کھاتے پر کانٹا لگا دینا، اس کو معاف کر دینا۔ بس اس کا یہی عمل تھا، کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا۔ پیارے حضور فرماتے ہیں دنیا سے چلا گیا، سال ہر سال گزر گئے، اور کسی اہل اللہ نے دیکھا اس کو خواب کے اندر جنت کے محلات ہیں، باغات ہیں، پھر رہا ہے۔ کہا یار تم تو کبھی عبادت گاہ بھی نہیں کیا تھا، کبھی ایسے عمل نہیں کیے تھے، یہ جنتیں، یہ بہاریں، یہ حور و غلمان، یہ چشمے، یہ محلات کیسے مل گئے؟ اس نے کہا یار جب قبر میں آیا تو کسی سوال کا جواب نہیں آتا تھا، فرشتوں نے کہا اللہ اس کو تو کسی سوال کا جواب نہیں آتا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ بندہ ہو کر میرے بندوں کو معاف کر دیا کرتا تھا، اور اگر میں رب ہو کر اس کو معاف نہ کروں تو مجھے حیا آتی ہے، تو میں نے اس کو معاف کر دیا، اس کو بخش دیا۔ تو اگر کسی کو قرض دے دینا تو شوق سے لینے نہیں آتا۔ غریب لوگ کوئی قرض کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا، وہی ہوتا ہے جو ایک آس لگا کے آتا ہے کہ اس کے پاس جاؤں گا تو یہ میرے آبوں کی پردہ پوشی کرے گا، یہ کسی کو بتائے گا نہیں، میرا راز کو راز رکھے گا، تم سے امید بات یہ آتا ہے کہ تم دو گے۔ اگر کسی کے ساتھ نیکی کر دیا کرو تو پھر اس کو تنگ یا احسان نہ جتایا کرو، فرمایا جو کسی کو قرض دے کر یا احسان کر کے جتلاتا ہے، حضور نے فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا، حالانکہ انسان 500 سال دور سے جنت کی خوشبو سونگھ لے گا، لیکن فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے قرض دے دیا ایک شخص کو، اور جب اس سے قرض لینے کے لیے گئے نا تو گرمیوں کے دن تھے، دوپہر کے وقت اس کے گھر میں گئے، دروازے پہ دستک دی تو ساتھ کھڑے ہو گئے، دیوار کے ساتھ سایہ بھی تھا، پاس ایک شخص گزرا، اس نے کہا حضور جب سایہ ہے تو آپ سایہ میں کھڑے ہو جائیں، دھوپ میں کیوں کھڑے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، میرا یہ مقروض ہے، اگر میں اس کی دیوار کے سائے میں کھڑا ہو گیا تو یہ سود بن جائے گا، یہ سود بن جائے گا، میں اس کے گھر کا قرض دینے کے لیے آیا ہوں، اس کے گھر کا میں سایہ بھی استعمال نہیں کر سکتا، قرض دینے کے لیے آیا ہوں، اگر قرض دینے میں اس کے گھر کی دیوار کا میں نے سایہ استعمال کر لیا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ سود ہو جائے گا، میں وہاں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ بات اہل تقویٰ کے لیے ہے، یاد رکھیے۔ امام اعظم کے بعد ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضور ایک وضو سے 5 نمازیں بندہ پڑھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا پڑھ سکتا ہے۔ اس نے کہا پھر آپ ہر نماز میں تازہ وضو کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ میرا فتویٰ تھا، یہ میرا تقویٰ ہے۔ فتویٰ یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو سکتے ہیں دیوار کے سائے میں، اور تقویٰ یہ ہے کہ آپ کھڑے ہیں۔ جتنا بھی بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی شریعت کی زنجیریں اور جال اس پہ سخت ہوتی چلی جاتی، اتنی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہمشیرہ تھی نا سیدہ زینب، کربلا میں تھی، جب کربلا سے واپس آئیں تو آپ رہنے لگی تو آپ کے ہمسائے میں حضرت یحییٰ بن معین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمسائے میں رہتے تھے۔ گھر میں ایک ہی دیوار تھی، ایک ہی دیوار تھی، یحییٰ بن معین کا گھر ہے، ساتھ سیدہ زینب کا گھر ہے، آپ کی رہائش ہے۔ تو پردے کا یہ عالم تھا کہ حضرت یحییٰ بن معین کہتی ہیں کہ میں نے، لیکن ہمسائے کی عورت ہو نا تو 2-4 سال ساتھ رہے، تو اگر وہ برقع پہن کر پردہ کر کے بھی باہر نکلے تو انسان پہچان لیتا ہے کہ یہ ہمسائے کی عورت ہے۔ لیکن یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ 15 سال میں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمسائے میں رہا، اور پردے کے بغیر تو دیکھنا دور کی بات ہے، 15 سالوں کے اندر میں نے پردے میں لپٹی ہوئی زینب کو بھی نہیں دیکھا۔
اتنا پردہ تھا. اور ایک دن سیدہ زینب بیمار ہو گئی نا تو آپ کے شوہر نے کہا کہ طبیب کے پاس چلتے ہیں. تو آپ نے فرمایا میں نہیں جا سکتی. تو آپ کے شوہر نے کہا کہ حضور کا حکم ہے کہ عورت بیماری کی حالت میں طبیب کو اپنا ہاتھ دکھا سکتی ہے. تو آپ نے فرمایا میں جانتی ہوں میرے نانا جان کا یہ فرمان ہے، لیکن جو جتنا شریعت کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اتنی اس کی زنجیریں سخت ہوتی چلی جاتی ہیں. اب میں اپنا ہاتھ طبیب کو بھی نہیں دکھا سکتا. اور یہ یاد رکھنا یہاں پہ بات آ گئی، اگر دیکھنا چاہیں نا کہ یہ عورت اللہ کے کتنی قریب ہے، تو عورت جتنی اللہ کے قریب ہوتی چلی جاتی ہے نا اتنا اس کا پردہ سخت ہوتا چلا جاتا ہے، سخت ہوتا چلا جاتا ہے. پردہ اتنا ہی سخت ہوتا چلا جاتا ہے. اور جب عورت اللہ کے گھر سے دور ہٹنا شروع ہوتی ہے، اللہ کی ناراضگی اس کی طرف آتی ہے، جتنی اللہ کی ناراضگی بڑھتی چلی جاتی ہے اتنا ہی عورت کا پردہ ہٹتا چلا جاتا ہے. اگر اللہ تھوڑا سا ناراض ہوا تو سر سے دوپٹہ اتر کے گلے میں آ گیا، اور ناراض ہوا گریبان کھلا ہو گیا، اور ناراض ہوا لباس اور کپڑے سوگڑتے چلے گئے. پھر دیکھتی جائے اہل یورپ کو دیکھ لو جو رب کے کتنے خلاف وہ دور ہیں، آج وہ ننگی ہو گئی عورتیں. تو اس سے اندازہ لگائیں جتنی بھی تم دیندار گھرانوں کی عورتوں کو دیکھو گے جتنی رب کے قریب ہوتی جائے گی اتنا ان کا پردہ بڑھتا چلا جائے گا. اور جتنی دور ہوتی جائے ایسے دیکھیں نا انسان مرد کا بھی حکم ہے. اچھا میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، آپ دیکھیں نا بازار میں سے ایک شخص آ رہا ہے، بارش بڑی توجہ سے یہ بات سنو، پاکستان سے بازار سے ایک شخص آ رہا ہے، یہ توجہ سے بات سننا، اس کی داڑھی ہے، اس نے ایک لمبا سا جبہ پہن رکھا ہے، سر پر پگڑی ہے، اس کے اوپر بھی ایک اور چادر ہے. آپ جانتے نہیں وہ کون ہے، لیکن اس کو دیکھ کر آپ کیا کہیں گے؟ کوئی بڑا بزرگ معلوم ہوتا ہے. یہی کہیں گے نا، یہی کہیں گے نا. جانتے نہیں وہ آنے والا کون ہے. اس کا لباس دیکھ کر پاؤں تک ایک کھلا لباس ہے، اس کا جبہ ہے، سر پہ پگڑی ہے، اس کے اوپر ایک اور چادر ہے، نگاہیں جھکی ہیں. جانتے نہیں کہ کون ہے، کہاں سے آ رہا ہے، لیکن کیا کہیں گے؟ یہ کوئی بڑا بزرگ معلوم ہوتا ہے. بزرگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ والا ہے، کوئی اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے، کوئی اللہ کا قریبی ہے. یہی بزرگ کا مطلب ہوتا ہے. تو آپ نے یہ کس سے پہچانا؟ اس کے لباس سے. ثابت ہوا کہ اتنا لباس دیکھ کر آپ نے پہچان لیا. اس کے لباس کو دیکھ کر اس کا لباس بتاتا ہے کہ اللہ کے بہت قریب ہے. میرا کہ لباس ایسا ہے جو اللہ کے قریب کرتا ہے. اور جتنا پھر اللہ کے لباس انسان ہٹتا چلا جاتا ہے اسی سیدہ زینب کے فرمان کے مطابق جتنی زنجیریں اس کی کھلتی چلی جاتی ہیں پھر انسان کا لباس مرد کا بھی سکڑتا چلا جاتا ہے. پھر سر سے بھی ٹوپی اترتی چلی جاتی ہے نماز کی حالت میں بھی. پھر مسجد میں بھی آیا تو پھر آپ قمیض پہننے کی ضرورت نہیں، بنیان اور شرٹ میں ہی نماز پڑھی. پھر پانچ شہر میں بھی نماز ہو جاتی ہے. جبکہ قرآن کہتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اللہ نے تمہیں وہ لباس دیا ہے جو تمہارے جسم کے تمام نشیب و فراز کو چھپائے. وہ لباس پہن کر تم مسجدوں میں آؤ، اللہ کے دربار میں آؤ، اللہ کے سامنے آؤ، جو تمہارے نشیب و فراز کو، جسمانی نشیب و فراز کو چھپا سکے. انسان پینٹ شرٹ پہن کے بھی اسلام کے جو جسمانی نشیب و فراز ہے وہ نہیں چھپ سکتے. تو جتنا لباس بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا بندہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. اور جتنا دور ہوتا چلا جاتا ہے وہ مرد ہو یا عورت اس کا لباس سکڑتا چلا جاتا ہے. یہی پیمانہ ہے، یہی قانون اور ضابطہ ہے. انسان مرد ہو یا عورت کو اس کو دیکھنے اور پرکھنے کے لیے کہ اللہ کے کتنا قریب ہے. اس کے لباس کو، اس کے ظاہر کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا کرو کہ یہ کتنا اللہ کے قریب ہے. اللہ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنت